پیغام پاکستان سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو، اور واقعی جن چند لوگوں سے اس لحاظ سے متاثر ہوں کہ ان کا ظاہر اور باطن وحدت اسلامی کے حوالے سے فرق نہیں کرتا. انشاءاللہ تعالی آج کا پروگرام بھی اس کا اظہار کرتا ہے، اور خود کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ وہ دل سے امت مسلمہ کو وحدت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. صرف ایک بات کہوں گا تاکہ دیگر بزرگان سے استفادہ کر سکیں. تحریک پاکستان جو چلی تو وہ پاکستان کی اپنی جو سرزمین آج ہمارے پاس ہے یہ اس کا مرکز نہیں تھا، بلکہ انڈیا کے بہت سارے علاقے اس تحریک کا مرکز تھے، اور ان میں سے اکثر کو یہ پتا تھا کہ ہم نے اس پاکستان میں نہیں جانا. لیکن وہ کون سی چیز تھی جو اتنی بڑی جیوگرافی کے اوپر ایک موومنٹ کی شکل میں ڈھلی، اور وہ کون سی چیز تھی جس نے ان سب کو متمرکز کیا، آپس میں ایک بائنڈنگ فورس عطا کی، اور اس کے نتیجے میں یہ تحریک بھی کامیاب ہوئی اور ایک سرزمین بھی حاصل ہوئی. تو میرے خیال ہے آپ سب کا متفقہ جواب یہ ہوگا کہ وہ تحریک یہ تھی کہ ایک سرزمین چاہیے جو بیان کیا گیا، جس سرزمین پر ہم کلمہ اسلام کو بلند کر سکیں اور اسلام کے سنہرے اصولوں کے اوپر عمل کر سکیں. یہ قائد اعظم کی وہ سپیچ بھی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا. اب سوال ہے کہ کیا وہاں مختلف مکاتب فکر نہیں تھے؟ سارے مکاتب فکر موجود تھے. نہ کوئی دین آج نیا آیا ہے، نہ کوئی شریعت نہیں آئی ہے، نہ کوئی فقہ نہیں آئی ہے. یہ سارے فقوں پہ عمل کرنے والے جو ہے، حتیٰ مراکز جو ہے وہ وہیں پر ہے، انڈیا کے اندر وہ موجود تھے. لیکن سب نے مل کر حرمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بنیاد یہ قرار دی کہ ہمیں ایک سرزمین چاہیے کہ جہاں ہم جناب رسول پاک کے لائے ہوئے ان اصولوں پہ اوپر عمل کر سکیں. لہذا اس کی بنیاد پہ اس سرزمین کو حاصل کیا گیا. لیکن بدقسمتی سے آج اسی سرزمین پہ ہماری جو بائنڈنگ فورس تھی، جو مرکز وحدت تھی، عشق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں جوڑتا تھا، اور اس کی بنیاد پہ ہم کلمہ اسلام کی بلندی کے لیے ایک سرزمین لینے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، آج انفارچونیٹلی اسی سرزمین پہ مغرب کی اور اغیار کی سازشوں کے نتیجے میں یہ تقسیم عمل میں آئی ہے کہ ہم آج فرقہ وارانہ شناختیں ہماری بڑھ گئی ہیں، اور عشق پیغمبر والی شناخت کی اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم مسلمان نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اپنے فرقوں کا نام بتائیں گے. لہٰذا ہمیں نمبر ایک آج ایک بار پھر وہی پاکستان جو اس کے نظریے کی بنیاد بنا تھا دہرانے کی اور لانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم سارے عشق پیغمبر میں فنا ہو جائیں گے، اور پھر شیعہ بھی، سنی بھی، اہل حدیث بھی سب ایک دوسرے کے لیے قابل قبول بن جائیں گے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ جب ہم اس کلمے کی بنیاد پر اکٹھے ہوں گے تو دوسرا ہدف بھی پورا ہوگا. ہمارے اس وطن کے اندر اس کے آئین میں لکھا ہے، اور ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے، یہاں دیگر مذاہب کے لیے بھی ان کے اپنے مذہب پر عمل درآمد کرنے کی آزادی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ایسی سرزمین بنے گی کہ جہاں امن، محبت اور رواداری ہوگی، اور یہ پوری دنیا کے لیے اٹریکشن کا سبب ہوگی. اس کی بحالی کی یہ کوشش ہے، اور میں سمجھتا ہوں پیر صاحب کی اور ان کی جماعت کی یہ ایفرٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پاک وطن اور اسلام دونوں کی سربلندی کا سبب بنے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر.